بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل میں کلب معلم ٹرینڈ کتے کے شکار کے حلال ہونے کا ذکر آیا تھا۔ یہاں جو آیت ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، یہ اسی ماقبل کی آیت کا نتیجہ ہے۔ کلب معلم کے شکار کے حلال ہونے کو بتایا تھا۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، زخم لگانے والے، پکڑنے والے کتے جنہیں تم سکھاؤ، ٹرین کرو، تعلیم دو، ان کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ اب اس ما علمتم من الجوارح کے نتیجے کے طور پر کہا جا رہا فَكُلُوا، یہ جو شکار حلال ہے اس کا ثمرہ نتیجہ یہ کہ تم کھاؤ۔ لیکن آگے مما امسکنا علیکم جو کہا گیا، اس سے اس کے شکار کے حلال ہونے کی شرط کی طرف اشارہ ہے کہ کتا جسے ایک تو تم نے تعلیم دی ہو، ٹرین کیا ہو، سکھایا ہو، دوسرے وہ شکار کے جانور کو تمہارے لیے پکڑے تو تم اس میں سے کھاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، علیکم میں اعلیٰ لام کے معنی میں، جو تم پر پکڑے یعنی لکم تمہارے لیے پکڑے۔ آگے مصنف کہتے وَإِنْ قَتَلَتْهُ بِأَنْ لَمْ يَأْكُلْنَ مِنْهُ، اگرچہ وہ اس شکار کے جانور کو مار ڈالے، قتل کر ڈالے، یعنی کلب معلم نے شکار کے جانور کو پکڑا اور اس کو زخم لگایا اور اسی میں اس کی موت ہو گئی، لیکن اس جانور نے شکار کو اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے پکڑا، اور تمہارے لیے پکڑنے کی صورت یہ ہے کہ خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ بِأَن لَّمْ يَأْكُلْنَ مِنْهُ، وہی طور سے کہ وہ اس میں سے نہ کھائے۔ یہ عبارت مصنف کی یہ امسکنا علیکم کی تفسیر ہے، اس میں سے کچھ نہیں کھایا، گویا اس نے شکار کے جانور کو تمہارے لیے پکڑا ہے۔ فرمایا اگرچہ وہ اسے قتل کر دے، گویا اس شکار کے جانور کو کتے نے جو قتل کیا، آگے اور تفصیل آ رہی ہے، شرائط اور کلب معلم کی علامت بیان کی جائے گی کہ اس کو شکار کے جانور پر چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھا گیا ہو، اور وہ کتا کلب معلم والا ہو جس کی علامت آگے بیان ہو رہی ہے۔ اس نے اگر پکڑا اور اسے مار ڈالا لیکن خود نہیں کھایا تو اس کتے کا اس شکار کے جانور کو قتل کر دینا یہ ذبح کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر وہ مر گیا ہو تو اس کا کھانا حلال ہے، لیکن اگر زندہ پکڑا ہو اور پکڑ کے لے آیا مالک کے پاس اور وہ جانور زندہ ہے تو ایسی صورت میں شرعی طور پر اس میں حیات روح باقی ہے، لہٰذا اب
असरना उसको ज़बह किया जाएगा, तब उसका खाना हलाल होगा। फरमाते हैं अगरचे उसको वो जानवर कुत्ता कत्ल कर दे बई तौर से कि लम याकुल नमीन हो, कि उसमें से वो खुद न खाए, बेखिलाफ गैरिल मुअल्लमा, बरखिलाफ उस कुत्ते के जिसे तालीम नहीं दी गई हो, जिसे सिखाया नहीं गया हो। यानी गैर मुअल्लम कुत्ते ने अगर शिकार के जानवर को पकड़ा, फला यहिल्लु सैदुहा, तो उसका शिकार हलाल नहीं होगा। तो एक तो तालीम, उसका सिखाना, ट्रेन करना शर्त है। दूसरी शर्त इमसाक, यानी तुम्हारे लिए पकड़ा हो, मालिक के लिए, उसमें से खुद ना खाया। ये जो शर्त है कि तुम्हारे लिए पकड़ा यानी उसमें से खुद न खाया हो, अगर खा लिया हो तो फिर अब तुम्हारे लिए वो हलाल नहीं रहता, उसका खाना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं होता। इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा का यही मसलक है कि उसमें से उसने न खाया, तुम्हारे लिए पकड़ा हो, तो इस शर्त पर अब उसका खाना तुम्हारे वास्ते हलाल होगा। इमाम शाफी, इमाम हनीफा यही कहते हैं। अलबत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगरचे कुत्ते ने उस शिकार के जानवर से कुछ खा भी लिया हो, तब भी उसका खाना दुरुस्त है, मालिक उसको इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा अगर मर गया हो तब तो ठीक है, वो जो बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा था और उसने उस शिकार के जानवर को मार डाला, ज़ख़म लगाया, तो वही ज़बह के कायम मकाम। लेकिन अगर ज़िंदा पकड़ लिया और ज़िंदा मालिक के पास लाया तो शरई तौर पर उसे ज़बह किया जाएगा। वह अलामतुहा से उस कल्ब मुअल्लम की पहचान बताई जा रही है कि क्या क्या शर्तें होंगी तो वो कुत्ता कल्ब मुअल्लम कहलाएगा और फिर उसका शिकार किया हुआ जानवर हलाल होगा। मुसन्निफ ने वालामतु अन तस्तरसिल इज़ा अरसलत से उसकी पहचान अलामत बताई। इबारत में कुल 4 अलामतें बयान की जा रही हैं। एक तो ये अंतस्तरसिला कि वो जानवर छूट जाए, भागे, एजार सलता, जब तुम उसे छोड़ो, जैसी छोड़ा फौरन भागा, वो कुत्ते शिकार की तरफ लपक पड़े, छूट जाए यानी भाग पड़े। एजार सलता, जब तू छोड़े उसे, हकाए, भगाए, वतन जजीरा, एजा जजरता, लेकिन वो मालिक की इस कदर ताबे हो, इस कदर कंट्रोल में हो कि दरमियान में भी अगर मालिक ने जैसी उसको रोका फौरन रुक जाए, वतन जजीरा, और वो रुक जाए, एजा जजरता, जब तूने उसे रोका, जैसे कंट्रोल किया फौरन कंट्रोल में आ जाए, रुक जाए। मतलब ये है कि वो उस जानवर के पकड़ने पर अपने मालिक के हुक्म को तरजीह दे, वतन जजीरा, और वो रुक जाए, ठहर जाए, जब तू उसे ठहराए, जब तू उसे रोके। ये 2 अलामत है। तीसरी अलामत वो तुमसे कसैद, और शिकार के जानवर को पकड़ ले। और चौथी अलामत वाला ताकुल अमीन, कि उसमें से वो खुद ना खाए। ये 4 अलामतें हैं जो कुत्ते के अंदर ज़रूरी है। लेकिन अगर परिंदे वगैरह के ज़रिए से शिकार करते शिकारी परिंदा, तो वहाँ पर सिर्फ 2 अलामतें मोतबर होती हैं। एक ये कि जैसी उसको छोड़ा यानी उड़ाया, शिकार पर फौरन उड़ जाए, उस पर लपके। और दूसरे ये कि वो खुद उसमें से कुछ ना खाए। ये 2 कैद शिकारी परिंदे में मोतबर है, और कुत्ते में 4 कैद हैं जिन्हें अलामत के तौर पर मुसन्निफ बयान फरमाते। और उसकी अलामत यानी कल्ब मुअल्लम की अलामत ये है कि वो छूट जाए,
بھاگے، ایزا ارسلتا جب تو اسے چھوڑے، اسے ہکائے اور رک جائے جب تو اسے روکے، اور شکار کے جانور کو پکڑے، ولا تاکل منہ اور اس سے کچھ نہ کھائے، واقل ما یعرف بہ ذالک، یہ چاروں علامتیں جو قلب معلم میں پائی جائیں گی یہ اس وقت معتبر ہوں گی کہ کم سے کم 3 بار اس کا تجربہ ہوا۔ فرماتے واقل و کم سے کم وہ مقدار جس کے ذریعے یہ علامت اس کتے کا قلب معلم ہونا معروف ہوگا، جانا جائے گا، وہ 3 مرتبہ۔ اب اس قید پر فائدہ بیان کرتے مصنف کے اس میں سے خود نہ کھایا، فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ، اب اگر اس نے اس شکار کے جانور میں سے خود کھا لیا تو گویا اس نے اپنے مالک کے لیے نہیں پکڑا بلکہ اپنے لیے پکڑا، لہذا امساک کی جو قید تھی فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اس قید کے خلاف ہے، لہذا شرط نہیں پائی گئی امساک کی، اب اس کا کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ، پس اگر اس کتے نے اس شکار کے جانور سے خود کھا لیا، فَلَيْسَ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا، تو اب یہ شکار کا جانور اس میں سے نہیں ہے جس کو کتے نے اپنے مالک کے لیے پکڑا ہو، وہ اپنے آپ کے لیے گویا پکڑا، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، لہذا اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، کما فی حدیث صحیحین، جیسا کہ صحیحین کی حدیث، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ پوری تفصیل آئی ہے۔ آگے کہتے ہیں مصنف وفی ہے، اور اس میں یعنی اسی صحیحین والی حدیث میں ایک بات یہ بھی مذکور ہے، ان صید السہم، کہ تیر کا شکار، آج کل تیر کے ذریعہ بندوق کی گولی، چھرے والی گولی جس میں نوک ہو، دھار ہو، زخم لگانے کی صلاحیت ہو، چوٹ کے ذریعے شکار کا جانور نہ مرے تو زخم لگانے سے اگر مر رہا، اس میں نوک پائی جا رہی ہے، گولی میں دھار پائی جا رہی ہے، یا تیر ہے جس میں دھار ہوتی ہے، نوک ہوتی ہے، تو اس کا شکار کرنا، اس کے ذریعے شکار کیا، بسم اللہ پڑھ کے تیر کو چھوڑا یا بندوق چلایا اور یہ لگ گیا جانور یا چڑیے وغیرہ کو اور وہ مر گیا، تو ایسی صورت میں اس کا شکار بھی حلال ہوگا۔ چنانچہ اسی مضمون کو صحیحین کی حدیث میں بیان کیا وفی ہے، اور صحیحین کی حدیث میں ان صید السہم، کہ تیر کا شکار، اذا ارسل، جب کہ تیر چھوڑا گیا، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر ذکر اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا ہو۔ یہ بسم اللہ پڑھنے کے شرط فقہ میں پڑھ کے آئے ہوں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسنون ہے، لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے یہاں واجب ہے، جب تک بسم اللہ نہ پڑھے اس وقت تک اگر اس تیر یا بندوق کی گولی سے شکار کا جانور مر گیا ہو تو یہ تیر یا گولی کا زخم لگانا ذبح کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ ہاں اگر زندہ پایا ہو تب تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر لے، حلال ہوگا، لیکن بسم اللہ پڑھے ہوئے چھوڑ دیا ہو اور اس کو نشانہ لگے اور مر جائے تو پھر اس کا کھانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے یہاں درست نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ تیر کا شکار جب تیر چھوڑا گیا ہو، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، کا صید المعلم من الجوار، تو وہ زخم لگانے والے جو قلب معلم ہیں اس کے شکار کی طرح ہے، یعنی جیسے اس کا کھانا درست ہے ویسے تیر والا شکار بھی درست ہے۔ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ اوپر سے متعلق ہے، کھاؤ اس میں سے جسے کتے نے تمہارے لیے روکا ہو، اور تم اس پر اللہ کا نام ذکر کرو۔ علیہ میں جو ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ما علمتم من الجوارح کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی تم اللہ کا نام ذکر کرو اس پر، یعنی اس کتے پر جو زخم لگانے والے جس کو تم نے تعلیم دی تھی۔ چنانچہ مصنف نے عند ارسالہ، یہ لفظ لا کر کے اس ضمیر کے مرجع کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس قلب معلم کے چھوڑنے کے وقت تم نے اللہ کا نام ذکر کیا،
یعنی قلب معلم، زخم لگانے والے ٹرینڈ کتے پر تم نے اللہ کا نام ذکر یعنی اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھا۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ما امسکنا علیکم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی کھاؤ اس میں سے جسے کتے نے تمہارے لیے روک رکھا ہو۔ یعنی مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ جس کو تمہارے لیے کتے نے روک رکھا تو ظاہر ہے کہ وہ شکار کا جانور ہے اور وہ تو دور میں ہے، تو اس پر بسم اللہ پڑھنا کیسے ہوگا؟ اس صورت میں تفصیل یہ ہوگی کہ یعنی شکار کے جانور کو کتے نے پکڑا لیکن اسے قتل نہیں کیا، مار نہیں ڈالا، بلکہ زندہ پکڑ کے مالک کے پاس لے آیا۔ کہ یہ جو پکڑ کے تمہارے پاس وہ کتا شکار کا جانور لایا ہے اور وہ زندہ ہے، تو تم اس پر بسم اللہ پڑھ کے اور ذبح کر دو تو پھر تمہارے لیے اس کا کھانا درست ہوگا۔ غرض علیہ میں ہو ضمیر یا تو معلمتم من الجوارح کی طرح لوٹے گی، یعنی چھوڑنے کے وقت میں وہ کتا جس کو تم نے سکھایا شکار کے لیے چھوڑا اس پر بسم اللہ پڑھو، یا یہ کہ ما امسکنا علیکم پر ضمیر لوٹے گی، یعنی وہ شکار کا جانور جیسے کتے نے تمہارے لیے پکڑ لایا اور وہ زندہ ہے تو اسے تم بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو، اب وہ تمہارے لیے کھانا درست ہے، اور اللہ کا نام ذکر کرو اس پر عند ارسالہ اس کے یعنی کتے کے چھوڑنے کے وقت میں، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہاں تقوی امتثال اوامر اجتناب نواہی کے معنی میں کہ اللہ نے شکار سے متعلق کھائے جانے والے جانوروں سے متعلق جو حکم بیان کر دیا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو یہاں جو امر ہے اس کو بجا لاؤ، جو نہیں ہے اس سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب۔ معلوم ہوا کہ تقوی کا دائرہ بہت وسیع ہے، صرف عبادات میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ اپنے ذاتی کام حلال حرام کے تعلق سے بھی تقوی کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے آدمی متقی ہوتا ہے، ورنہ حرام کھائیں اور خوب نماز پڑھیں، حاجی نمازی ہو جائے تو اس کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں، وہ اصل میں تقوی کی روح سے محروم آدمی ہوگا۔ فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے دنوں میں نصف نہار آدھے دن کے بقدر میں اللہ سارے مخلوق کا حساب نمٹا دے گا۔ قیامت میں اللہ پاک قیامت کے حساب کو آسان فرمائے، ہر طرح کے مواخذے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔